ہر وہ چیز جو ہمیں پسند ہے، جس کی طرف ہمارا دل جاتا ہے اور خواہش ہوتی ہے جس کو کرنے کی، وہ اسلام میں حرام ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں جو انسانوں کو پسند ہے کرنے کے لیے، وہ بھی منع کی گئی ہیں۔ لیکن ہماری فطرت ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف لپکتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، وہ ان کو جب کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے۔ اور بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں، اور وہ اس چیز کو برا بھی نہیں مانتے، لیکن ہم کر لیں تو وہ حرام ہے، اور ہم اتنی بڑی بڑی سزائیں ہیں ان کے پیچھے، اور دنیا میں بھی ہمیں بری نظر سے دیکھا جائے گا، اور دنیا کے بعد تو بہت ہی بڑی سزائیں ہیں ان کی۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اور اگر مجھ سے یہ کام نہیں کروانے تھے تو مجھے ایسا بنایا ہی کیوں؟ اگر رب چاہتا تو مجھے ایسا نہیں بناتا، مجھے ڈسپلن بندہ بناتا اور مجھے اپنے پر کنٹرول ہوتا۔ کیوں مجھے میرے اندر اتنی خواہشیں رکھیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم کبھی نہ کبھی خود سے کرتے ہیں، اور یا پھر کسی اور سے بھی کرتے ہیں، جس سے ہم ڈسکس کرتے ہوتے ہیں لائف کو یا کسی بھی چیز کو۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو گیم ہے یہ فیئر نہیں ہے، اور ہم لوگوں پر زیادتی کی گئی ہے۔ لیکن یہ تصویر کا ایک پہلو دیکھنا ہوگا، سکے کا ایک پہلو دیکھنا ہوگا۔ انفیئر جب ہوتا ہے یہ گیم، جب ہم لوگوں کو صرف خواہشوں کو کرنے کے لیے بنایا جاتا، پورا کرنے کے لیے، اور ہم اپنا دوسرا پہلو نہیں دیکھتے جو کہ اینجلک پہلو ہے ہم لوگوں کے اندر، کہ ہم لوگوں میں نیکی کی خواہش بھی ہے، اور ہم لوگوں میں برائی سے گھن بھی ہے، اور ہم لوگوں میں دور اندیشی بھی ہے۔ فیوچر کے بارے میں سوچنے والی مخلوق ہیں ہم، کہ فلاں چیز جو ہے اگر ہم وہ کرتے رہیں گے تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا، اور دوسری چیز اگر وہ کوئی اچھی چیز ہے جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا رزلٹ کیا آئے گا۔ ہر وہ نیکی جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا فیوچر رزلٹ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، وقتی اس کے اندر لذت ہوتی ہے، لیکن فیوچر میں اس کے اندر تباہی ہوتی ہے۔ اور ہم لوگوں کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ ایک تو خواہش پوری کرنے کی بہت زیادہ خواہش ہے ہم لوگوں کو، لذت حاصل کرنے کی، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، گناہ کے طریقے سے ہو، غلط طریقے سے ہو۔ تو یہ نفس ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو بھرنا چاہتا ہے، اپنی خواہش، اپنی بھوک پوری کرنا چاہتا ہے، یہ ہمارے اندر ہے۔ اور دوسرا وہ آواز ہے جو روح کی آواز ہے، اور وہ نیکی کو پسند کرتی ہے، اسے سکون ملتا ہے، نیکی سے ہی سکون ملتا ہے، اور نیکی نہ کرے تو تڑپ جاتی ہے۔ ایک وہ آواز ہے جو کہتی ہے کہ یہ اپنی خواہش پوری کر لو، اور دوسری آواز بھی ہمارے اندر موجود ہے جس کو ہم جنرلی ضمیر کی آواز کہتے ہیں۔ اور محمد علی جو کہ باکسر تھے، ان کا ایک قول ہے کہ ضمیر انسان کے اندر دھیمی مگر مسلسل خدا کی آواز ہے، بہت پروفاؤنڈ خدا کی آواز ہے، بہت مضبوط۔ تو یہ آواز ہمارے اندر رہتی ہے، اور یہ آسمانی آواز ہے۔ تو ہم لوگوں کو بیلنس کرنا ہے۔ ہم لوگوں یہ خواہش جو ہے ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، ہم خواہش نہیں ہیں، ہم وہ آواز نہیں ہے جو ہمیں نیکی کی طرف بلا رہی ہے۔ ہم اس سے اوپر ہیں، ہم ڈیسیجن میکر ہیں، ہمارے اندر اختیار ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، ہمارے پاس چوائس ہے، اور پھر اس چوائس کے اوپر ہمیں جج کیا جائے گا۔ اگر ہم اپنی نفس کی سن لیتے ہیں تو ہم نے غلط چوائس لی، اگر ہم اپنی ضمیر کی سن لیتے ہیں اور فیوچر دیکھتے ہیں، دور اندیشی دکھاتے ہیں، اور تھوڑا صبر کر کے بعد کے جو ریزلٹس ہیں، جو پھل ملنے والے ہیں، ان پر دھیان دیتے ہیں، تو وہ بندہ اچھا مانا جاتا ہے۔ اور جو خواہشوں کا اتنا غلام ہے، جو ہار مان لے، اپنا ہی نہیں سوچا اس بندے نے کہ میرا فیوچر اس سے برباد ہو جائے گا، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی کی گئی؟ اس کے پاس بھی ضمیر کی آواز آئی تھی، اس نے اس کو بند کر کے، نظر انداز کر کے، یہ جانتے ہوئے، یہ احساس بھی اس کے دل میں تھا کہ یہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط طریقہ ہے، غلط راستہ ہے، تو پھر اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ کچھ ہے ہی نہیں، کچھ حساب ہی نہیں ہوگا، جو یہ بندہ جانتا ہی نہ ہو، ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئولا، کہ تمہاری کانوں کے بارے میں، تمہاری آنکھوں کے بارے میں، تمہارے دل کے بارے میں تم سے سوال ہوگا کہ ان کو کیسے استعمال کیا تھا اس آزمائش میں دنیا کی، جس میں ہم نے تمہیں ڈالا تھا، جس کو اس کا یقین ہی نہیں ہے
تو وہ کس طرح سے اپنی بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے گا؟ تو وہ لوگ بھی جو صرف دنیا کو مانتے ہیں، ان کو بھی کچھ سالوں بعد اپنی ان غلط حرکتوں کا، جو انہوں نے آنکھیں بند کر کے اپنی، اور یہ دیکھیں کچھ بیسک جو آوازیں ہوتی ہیں فطری، وہ ہر کسی کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اندر ایک آواز ہے کہ ایسا مت کرو، یہ گناہ ہے۔ جو صاف طور پہ ظاہری گناہ ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن پر پکڑ ہوتی ہیں، ان کے غلط ہونے کا احساس مومن غیر مومن ہر انسان کے پاس ہے۔ اس کو دبا دیتے ہیں، اس کو ہلکا کر دیتے ہیں اتنے گناہ کر کر کے، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ کبھی مرتی نہیں ہے۔ کبھی بھی انسان اس کی سن لے تو وہ سدھر جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلم بھی نہیں، جب بھی ان آوازوں کو سن کر اپنی لائف کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، ہمارے ساتھ پورا انصاف کیا گیا ہے۔ اب جو بندہ اللہ کو دکھتا ہے کہ یہ کوشش کر رہا ہے، تو وہ بندے کو اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے، اور جو بندہ اللہ دیکھتا ہے کہ سرکش ہیں اور یہ باغی ہے، یہ کسی طریقے سے راستے پر نہیں آ سکتا، تو پھر اللہ اس کو گمراہی میں اور آگے لے جاتا ہے۔ تو یہ کس بیس پر اللہ جج کرتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہم اتنی باریکی میں نہیں جا سکتے، اتنی باریک طریقے سے ہم نہیں دیکھ سکتے دلوں کو، لیکن کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوتی۔ ایسے ایسی جگہوں سے، ایسی ایسی پلیسز سے لوگ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسی ایسی انڈسٹری سے آ جاتے ہیں جو انڈسٹری بالکل ہی ان چیزوں سے دور ہیں، اور ایسے ایسے خاندان کے، ایسے ایسے ماحول کے لوگ اسلام سے دور چلے جاتے ہیں جہاں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ دلوں کی کہانی ہے، اور یہ اپنے اوپر ہے کہ آپ نے اپنی نیت کیا رکھی ہے۔ تو یہ کبھی بھی گیم ایسا نہیں ہے جو انفیئر ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اپنی چوائسز پر دھیان رکھنا ہے، اور جو حرام ہے اس کو حرام سمجھنا ہے، اور جو حلال ہے اس کو حلال سمجھنا ہے۔